اندھیری سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سمرین کے قدموں کی چاپ جیسے خاموش دکان کے سناٹے میں گونجتی جا رہی تھی، گویا ہر آہٹ کوئی راز کھولنے والی ہو۔ اور میں 12 سال بعد بھی وہ لمحہ نہیں بھول سکا جب ایک معمولی سی خریداری کا بہانہ ہمیں ایک ایسے بیسمنٹ میں لے آیا جہاں اندھیرے، پرانی الماریوں اور اجنبی نظروں کے بیچ خوف اور تجسس دونوں سانس لے رہے تھے۔ اس دن ہم ایک چھوٹی سی دکان میں داخل ہوئے جو زمین کے نیچے بنی تھی، تنگ سی سیڑھیوں کے آخر میں چھپی ہوئی، جہاں عام طور پر کم ہی لوگ آتے تھے۔ دکان کے کاؤنٹر کے پیچھے ایک بلند قامت شخص کھڑا تھا جس کا لہجہ اجنبی اور آنکھوں میں کوئی چھپا ہوا بوجھ سا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جو ہماری آمد پر مسکرا کر باہر کی طرف چلا گیا، جیسے کسی خفیہ اشارے پر عمل کر رہا ہو۔ سمرین نے معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ رسمی حال احوال پوچھا اور پھر مختلف شیلفز پر رکھے سامان کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر مجھے اس اجنبی کی نظریں مسلسل بے چین لگ رہی تھیں، جیسے وہ ہر لمحہ یہ سوچ رہا ہو کہ کوئی اور راز کھلنے نہ پائے۔ کاؤنٹر کے اوپر لگے دھندلے شیشے سے میں کبھی کبھار اندر کا منظر دیکھ پاتا، جہاں سمرین خاموشی سے چیزیں دیکھنے کے بہانے کاؤنٹر کے قریب کھڑی تھی، اور وہ اجنبی اپنی نظریں ہٹانے کے بجائے مزید گہری کرتا جا رہا تھا۔ میں اپنے موبائل میں کھیلنے کا ڈرامہ کرتا رہا، مگر دل میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے کسی لمحے کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دکان کی دیواروں پر لٹکی پرانی جالیوں کے پیچھے اندھیرا اور گہرا دکھائی دیتا تھا۔ کبھی کوئی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دیتی تو میں چونک کر پلٹتا، لیکن وہاں سوائے خاموشی کے کچھ نہیں ہوتا۔ سمرین نے مجھے ایک نگاہ ڈالی اور آہستہ سے کہا کہ اگر کوئی کال آئے تو فوراً بتانا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے وہ کسی کشمکش میں ہو۔ اور اسی لمحے اجنبی نے دھیرے سے کہا کہ اصل سامان کاؤنٹر کے نیچے ہے جو اوپر نظر نہیں آ رہا۔ سمرین لمحے بھر کو رکی، پھر جھک کر نیچے دیکھنے لگی، مگر اس کی پشت کا عکس مجھے شیشے سے صاف نظر آ رہا تھا، اور اس اجنبی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اب آئی تھی۔ میں نے پانی پینے کے بہانے خود کو مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا سوال بھی تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ہم یہاں کیوں لکے ہوئے ہیں؟ کچھ دیر بعد دکان کے اندر کی آدھی سے زیادہ لائٹس بجھ گئیں اور کمرے میں اندھیرا بڑھ گیا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر سائے کو مزید گہرا کر دیا ہو۔ باہر کی مارکیٹ تقریباً سنسان ہو چکی تھی، صرف دور کہیں قدموں کی چاپ یا کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تھی، اور اسی سناٹے میں میں نے پہلی بار اپنی سانسوں کو اتنا بھاری محسوس کیا تھا۔ سمرین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ زیادہ فکر نہ کرو، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف چھپا ہوا تھا جسے وہ الفاظ میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اور یہیں سے اس رات کی وہ کہانی شروع ہوئی جس نے آنے والے دنوں میں میرے خوابوں کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا اور دکان کے اندر موجود خاموشی اب ایک ناقابل برداشت بوجھ کی طرح ہم پر حاوی ہونے لگی تھی، جیسے ہر شے کسی اندیکھی آفت کا انتظار کر رہی ہو۔ اجنبی شخص نے آہستہ سے کاؤنٹر کے پیچھے سے ایک دراز کھولا جس میں دھات کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی، اور پھر فوراً ہی اس نے دراز بند کر دی، جیسے کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سمرین نے میری طرف ایک نظر ڈالی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اشارہ تھا کہ میں خاموش رہوں اور کچھ نہ بولوں۔ اس کی لہجے کی سردی نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ اچانک دروازہ دھیرے سے کھلا اور وہی نوجوان لڑکا جو پہلے باہر گیا تھا واپس اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا جو اس نے بغیر کچھ کہے کاؤنٹر پر رکھا اور اجنبی کی طرف دیکھنے لگا۔ اجنبی نے اس بات میں سر ہلایا اور سمرین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ چیز جس کے لیے آپ آئی تھیں۔ سمرین لمحے بھر کو ہچکی، مگر پھر اپنے بیگ کو تھوڑا سا آگے کیا جیسے وہ اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھیں۔ میں حیران و پریشان سا کھڑا تھا کہ یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے اور کیوں سمرین اس خاموش کھیل میں شامل ہے جس کی جڑ تک میرا ذہن نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اسی دوران باہر سے ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا جس نے دروازے کو کھٹاک سے بند کر دیا اور پورا بیسمنٹ ایک لمحے کے لیے اندھیرے میں ڈوب گیا۔
صرف کاؤنٹر پر جلتا ہوا ایک چھوٹا سا بلب باقی رہ گیا تھا جو مدھیم روشنی دے رہا تھا۔ اجنبی نے اپنی نظریں مجھ پر گاڑ دیں اور دھیرے سے بولا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے قدم ایک دم زمین میں دھس گئے، دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونجنے لگیں اور ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ سمرین نے فوراً درمیان میں آ کر کہا، یہ میرا بھائی ہے، اسے کچھ نہیں پتا، آپ فکر نہ کریں، مگر اس کی آواز میں اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اجنبی نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، ایک بار جو دروازہ کھل جائے وہ دوبارہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ میرے دل پر پتھر کی طرح گرے اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہم ایک ایسے کھیل میں قدم رکھ چکے ہیں جس کے اصول ہمیں نہیں پتا۔ باہر قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دینے لگی، شاید کوئی اور بھی قریب آ رہا تھا۔ سمرین نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور بیگ سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اجنبی اور لڑکا خاموشی سے ہمیں دیکھتے رہے، جیسے جان بوجھ کر کچھ نہیں روک رہے ہوں، کیونکہ شاید اصل کھیل تو اب شروع ہونا تھا۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے، ہوا میں نمی اور سردی کا ایسا ملاپ تھا کہ پورا جسم کانپ اٹھا۔ سڑک پر دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر دل میں یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ ہمارے پیٹھ کے پیچھے اب بھی کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس رات کے بعد بہت کچھ بدلا، خوابوں کی نیندیں، دن کے سکون اور دل کی دھڑکنیں، اور سب سے بڑھ کر یہ خوف کہ وہ اجنبی اور اس کے الفاظ اب بھی ہمارے سائے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں۔